اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ سال اگست کے پہلے ہفتے میں امریکی ریاست جارجیا کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والی نیکول سمتھ لڈوک نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کی چوٹی پر جا کر یہ کہا، Hi Mom, I'm on top of the world. کہ ہائے مام، آئی ایم ٹاپ آف دی ورلڈ، کہ ماں میں دنیا کی چوٹی پر ہوں۔ تو وہ صرف برج خلیفہ کی اونچائی کی بات نہیں کر رہی تھی، دراصل یہ اونچائی دبئی کی بھی تھی، جو بہت ہی تھوڑے عرصے میں ترقی کرتے کرتے برج خلیفہ تک پہنچ گیا اور اس میں مزید منزلوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی ملک نے اتنے کم برسوں میں اتنی زیادہ ترقی نہیں کی۔ صرف 30 سال پہلے تک جہاں صرف دھول اڑتی نظر آتی تھی، وہاں اب دنیا کی اعلیٰ ترین سڑکیں اور جدید ترین میٹرو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں ایک ایک دو منزلہ چیدہ چیدہ مکان نظر آتے تھے، وہاں اب شاندار فلک بوس عمارتیں کھڑی ہیں، اور پوری دنیا کے سیاح اور بزنس مین جن کی ترجیح لندن، پیرس اور نیو یارک ہوا کرتے تھے، وہ اب دبئی کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر دبئی نے اتنے کم عرصے میں ترقی کیسے کی، اور وہ کون سا راز ہے جو اسے ایشیا کا پیرس بناتا ہے؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی کی ہوش ربا ترقی کے ایسے راز بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، متحدہ عرب امارات دراصل 7 ریاستوں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ام القوین، راس الخیمہ، عجمان اور الفجیرہ کا وفاق ہے، جس کا دارالحکومت ابوظہبی ہے۔ تاہم جب بھی متحدہ عرب امارات کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں نام دبئی کا ہی آتا ہے، اس لیے متحدہ عرب امارات کی بات دراصل دبئی کی بات ہے۔ اگرچہ ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ اور دوسری ریاستوں کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن دبئی بس دبئی ہے۔ ان ریاستوں کو 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی ملی تھی، اور اگلے ہی دن یعنی 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے ایک وفاقی اتحاد بنا لیا تھا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 فروری 1972 کو اتحاد میں اس وقت شامل ہوئی جب ایران کی بحری فوج نے آبنائے ہرمز میں کچھ جگہوں پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ راس الخیمہ اور شارجہ بھی ان علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں ریاستوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایران سے علاقوں پر تنازع بھی اس کے حصے میں آیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے لے کر 1890 تک برطانیہ سے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے، تاکہ برطانیہ انہیں بحفاظت تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرتا رہے۔ برطانیہ انہیں ٹروشل سٹیٹس یعنی الامارات المتصالحہ کہتا تھا، اور کیونکہ برصغیر پر اس وقت حکومت برطانیہ کا راج تھا، اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی انڈین روپیہ ٹھہری، اور اماراتی باشندے اسی میں اپنا لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام خلیجی روپیہ رکھا گیا، جس کی قیمت شروع میں انڈیا کے روپے کے برابر ہی تھی۔ بعد میں آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی۔ ناظرین گرامی، انڈیا کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ڈائریکٹر آف گلف سٹڈیز پروفیسر AK پاشا کے مطابق دبئی میں تقریباً 100 سال قبل علاقے کے تاجر، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، فارس یا عراق کے، سب یہاں آ کے آہستہ آہستہ جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گڑھ بن گیا۔ جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہان اور دبئی کے شیخ راشد بن سعید المکتوم اور امارات کے دوسرے رہنماؤں کو آمدنی آنے لگی۔ بعد میں شیخ زید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ بھارتی مورخین کے مطابق دبئی کے لوگ موتیوں کی تجارت کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں جا کر انہیں بیچتے تھے۔ اسی طرح دوسرے تاجر بھی یہاں آتے اور اپنی اشیاء بیچتے۔ اس علاقے میں تجارت کا ایک نیٹ ورک بن چکا تھا، اور تاجر چاہے کویت سے ہوں یا بصرہ سے، وہ ہندوستان کے شہر گجرات یا کیرالا یا زنزیبار جاتے ہوئے دبئی میں ضرور رکتے تھے۔ موتیوں کی تجارت سے اماراتی باشندوں کو بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے مصنوعی طریقے سے موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو آہستہ آہستہ اماراتی موتیوں کی مانگ کم ہونے لگی، اور یہ صنعت سکڑتے سکڑتے تقریباً ختم ہو گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد بہت سے اماراتی باشندوں نے موتیوں کی صنعت کو چھوڑ کر تیل کے سیکٹر میں تجارت شروع کر دی، اور جب 1971 میں انہیں برطانیہ سے آزادی ملی تو اس کے بعد تیل کی پیداوار اچانک بڑھ گئی، جس سے علاقے کی معیشت کو بھی سہارا ملا اور دبئی تجارت کا گڑھ بن گیا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے نامور فلم رائٹر ریاض بٹالوی کو 1979 میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دبئی آگے جا کر دنیا میں اپنا ایک ایسا مقام بنانے والا ہے کہ دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔
انہوں نے دبئی کی آزادی کے صرف 8 سال بعد ہی سپر ہٹ فلم دبئی چلو بنائی، جسے آج تک پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں گردانا جاتا ہے۔ فلم کی کہانی جو بھی ہو، لیکن دبئی چلو نے پاکستان اور انڈیا کے عوام کو ایسی راہ دکھائی کہ اب بھی متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ تعداد میں انڈین اور پاکستانی ہی رہتے ہیں۔ 2021 میں کیے گئے مختلف جائزوں کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل 90,99,000 کی آبادی میں تقریباً 28 لاکھ انڈین اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 40% بنتا ہے۔ جس ملک میں 1979 تا 80 تک دھول اڑتی تھی، جہاں صرف 1 یا 2 سٹوری کے گھر ہوتے تھے جنہیں مقامی طور پر گراؤنڈ پلس 1 اور گراؤنڈ پلس 2 کے اپارٹمنٹس کہا جاتا تھا، اب وہاں پوری دنیا کی تقریباً 200 کے قریب قومیتیں آباد ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دبئی میں جس کسی سے بھی پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کے وین کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آزادی کے فوراً بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ دبئی میں وین شیخ راشد کا تھا، جسے شرمندہ تعبیر شیخ محمد نے کیا، اور یہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔ اگر شیخ زید نے اماراتی ریاستوں کو متحد کرنے اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار ادا کیا، تو دوسری طرف شیخ راشد نے تیل سے آگے کے مستقبل کا سوچا۔ ان کی اس سوچ کو ان کی اولاد مزید آگے لے کر چلی اور دبئی کو تیل پر انحصار کرنے والی ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی گڑھ بنا دیا۔ پیارے ساتھیوں، مشہور ہے کہ کچھ برس قبل ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا جب پوری دنیا کی سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھی۔ یہ دور تھا دبئی کی برق رفتار کنسٹرکشن کا۔ اس دوران دبئی کو ابوظہبی سے ملانے والی اہم شیخ زید شاہراہ کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا۔ دبئی میرینا، برج خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاور، جمیرہ ہائٹس اور پام جمیرہ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے، اور دبئی ایئرپورٹ کی ایک سادہ سی عمارت کو دنیا کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ کے شایان شان بنایا گیا۔ یہاں یہ دلچسپ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے، جسے بنانے کے لیے کسی قسم کی کنکریٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سمندر کی تہہ سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت نکال کر اس جزیرے کی تعمیر کی گئی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو ایسے بدل دینا ایک زبردست کارکردگی ہے۔ دبئی فائنانشل ہب اور ایک ریجنل پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے یہاں کی قیمتی بندرگاہوں کو جدید بنیادوں پر تعمیر کروایا اور برج خلیفہ جیسے 828 میٹر اونچے سکائی سکیپرز بنے۔ تیل میں بھی یہ دنیا کے بڑے پروڈیوسرز ہو گئے ہیں، سیاحتی مرکز بھی ہے، میڈیکل ہب بھی بن گیا ہے، اچھے سے اچھے اسپتال ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور پڑنے سے متحدہ عرب امارات کا علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دبئی نے گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں پر برتری دیتا ہے۔ اس نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی میگا ڈیولپمنٹس کا اعلان کیا تھا، اور 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو بر وقت مکمل کیا۔ دبئی میٹرو شہر ایک بڑی کامیابی ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ لوگ ذاتی SUVs، لگژری کاروں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے، کیونکہ دبئی میں پیٹرول پانی سے سستا تھا۔ آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک کے رش سے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کی سواری کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ دراصل دبئی کے حکمرانوں نے کسی کی غلامی نہیں کی۔ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد دبئی کے حکمرانوں نے اپنی قوم کو ذہنی اور معاشی طور پر آزاد بنایا، اور یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج دبئی ایشیا کا پیرس کہلایا جاتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔